ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، نیکیاں کرنے کا دل چاہتا ہی نہیں، نیکی کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں کوئی نیکی کروں، میرے لیے دعا فرمائیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہمیں وہ نماز میں روحانیت و سکون حاصل نہیں ہوتا، اور روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ عبادت کا یعنی وہ لطف نہیں آتا، اذکار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں وہ روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا، یعنی ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم عبادت کریں، ہمارا زبردستی جیسے ہم کوئی چیز کر رہے ہوں، جیسے قرض سمجھ کر ادا کر رہے ہوں، فرض سمجھ کر ادا نہیں کر رہے۔ اسی طرح صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، میرا دل چاہے نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا دل نہیں چاہتا، اچھے اعمال کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ گناہوں کی وجہ سے بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو دل سخت ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک گناہ کرتا ہے تو ایک تنکا ایک تل برابر اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو یعنی جیسے ڈوٹ ہوتا ہے ایک نقطہ، اس کے دل پر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کو ایسے کرتے کرتے گناہ جیسے کثرت کے ساتھ گناہ کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پوری دل سیاہ اور کالی ہو جاتی ہے۔ تو صالحین فرماتے، اللہ کے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ دل کے لیے جو ایملی پیپر کا ریگمال کا جو کام کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جب ذکر کرنے کے ساتھ اس کے دل پہ جو زنگ چڑھا ہوا ہے، کٹ چڑھا ہوا ہے، وہ دھیرے دھیرے اترتا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ جب دل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں نور اور روحانیت آ جاتی ہے، تو ہر چیز اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، بہتر، جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی ذکر کرتا ہے، نیکیا اس کو سکون آتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کروں، اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو جب صحابی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا ہے، میرے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ دو عمل کرو جس کی وجہ سے تمہارے دل کا جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے گی، نرمی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا پہلا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دو چیزیں کرو، آپ کی دل سخت سے نرم ہو جائے گی اور نیکی کرنے کا دل چاہے گا۔ تو ہم اپنے ارد گرد نظر گھمائیں، ایسا کوئی چوک نہیں، ایسی کوئی گلی مانگنے والے نہ ہو، مسکین نہ ہو، منگتے کھڑے نہ ہو، ٹھیلے کے پاس چلے جائیں، وہاں منگتا کھڑا ہوگا، ہاسپٹل کے باہر کھڑے منگتے ہوں گے، اسکول کے باہر منگتے کھڑے ہوں گے، ہر جگہ سوالی کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس زمانے میں حضور کے زمانے میں تھے کہ کوئی مانگنے والا نہ ہو، جیسے امیر عمر کے دور میں آپ کے یہاں دینے والے تو بہت تھے لیکن مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسا زمانہ تھوڑی ہے، ابھی بھی ہیں دنیا میں، مسکین ہیں، مساکین ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، جھوپڑیوں میں چلے جائیے، بستیوں میں چلے جائیے، بہت سے لوگ آپ کو اس میں محتاج ملیں گے، مساکین ملیں گے جن کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یعنی اس کی پرورش کرو، یتیم کی پرورش کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا پہناوا، اس کو کھانا پینا کر کے اس کو پرورش کرو، اس کی اچھی تعلیم دو اس کو۔ تو یہ جو دو عمل ہیں ان کی وجہ سے دل نرم ہو جاتا ہے، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ جب صدقات کرتا ہے، یہ صدقات ہیں، یتیم کی پرورش کرنا اور مساکین کو کھلانا، جب صدقہ جو ہے نا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور بری موت سے نجات دیتا ہے۔ اور صدقات یہ نہیں کہ اس دنیا میں کمائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس مال سے خرچ کرو جو ہم نے آپ کو دیا، اس سے پہلے کہ تمہیں من قبل، اس سے پہلے کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہ نہیں مرنے کے بندہ جب موت قریب آ جاتی ہے، سکرات کا وقت آ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں یہ نیکی کر لوں، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، فلاں شخص محتاج ہے اس کو میں رزق دوں، فلاں شخص حاجت مند ہے اس کی یہ خواہش پوری کروں۔ پھر جب موت کا وقت آ گیا تو کوئی گنجائش نہیں، کوئی موقع نہیں ملتا۔ جب تک ابھی موقع ہے تو خیرات کریں، صدقات کریں، مساکین کو کھلائیں، یتیموں کی پرورش کریں، اچھے اعمال کریں۔ اور یہ جو صدقہ بندہ کرتا ہے یہ صرف دنیا میں کام نہیں آتا، بلکہ حتیٰ کہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ہمارے جو مصیبتیں ہیں، بلائیں آتی ہیں، ان سے عرش کے اوپر جاتا ہے اور یہ صدقہ اسے جھگڑا کرتا ہے۔ تو صدقات کی وجہ سے انسان کی بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے، حلال رزق میں سے اللہ کی بارگاہ، کلام پاک کے رب خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اس مال سے خرچ کرو جو ہم نے آپ کو دیا۔ یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمیں اس سے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے، مساکین کو دینا چاہیے، یہ محتاجوں کو خرچ کرنا چاہیے، تاکہ ان صدقات کی وجہ سے
ہم بلاؤں مصیبتوں سے نجات پائیں اور ہمارا دل جو سخت ہو چکا ہے وہ نرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ہر قول و فعل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔